نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. بالآخر سب جدا ہوں گے، چند دن کی یہ رشتہ داری ہے. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان کی اللہ تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے
دنیا کی محبت میں آخرت کو بھول نہ جانا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے، دنیا کا مال، اس کی زیب و زینت، اس کی لشوش، اس کی رنگینیاں، اس کی خوبصورتیاں، یہ انسان کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زینت کا اظہار ہے، ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس اولاد بیٹے زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے پاس خزانے ہوتے ہیں، کسی کے پاس سونا چاندی گھوڑے سواریاں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات یہ بتا دی گئی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو موت یاد ہوتی ہے، آخرت یاد ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی فتنے سے مرعوب نہیں ہوتے۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کماتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، لیکن دنیا کو اپنا منزل مقصود نہیں سمجھتے، مقصد زندگی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں لوگوں کی اکثریت کے بارے میں یہی بتایا ہے کہ ان کو مال کی کثرت کے حرص نے غافل کر دیا، اور غفلت اتنی زیادہ، سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے افراد ہیں جو بیوی بچوں سے زیادہ دولت کو ترجیح دیتے ہیں، والدین سے زیادہ دولت کو ترجیح دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی صحت سے زیادہ دولت کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے ایمان سے زیادہ دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور انسان فطری طور پر مال جمع کرنے کو بہت پسند کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہو، یعنی مال جمع کرنا، مال کمانا، مال بنانا، یہ تمہیں بہت پسند ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، دنیا کے مال کے ساتھ شدید محبت کرنے والا ہے۔ یوں بھی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کا مال، اس کے ساتھ جو شدید محبت ہے وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، وہ عبادات سے غافل کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے لوگوں کی حالت کا مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ 17واں سپارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، پہلی آیت ہے۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں کے حساب کتاب کا دن قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کی غفلت سے یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں، جیسے انہوں نے قبر میں جانا ہی نہیں، جیسے انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے اللہ کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔
ایسی غفلت جو انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل کر دے، ایسی غفلت جو حساب کتاب سے غافل کر دے، ایسی غفلت جو انسان کو حقوق و فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار بنا دے، یہ غفلت انسان کے لیے دونوں جہانوں میں خطرناک ہے، دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی۔ غفلت تو غفلت ہی ہے، اگر کاروبار میں غفلت کرے کاروبار تباہ ہو جائے، رشتہ داری میں غفلت کرے رشتہ داری ختم ہو جائے، کیا خیال ہے دنیا داری میں غفلت کرنے کا انجام تو یہی ہوتا ہے۔ اگر دین میں غفلت کرے گا، ایمان کے حوالے سے غفلت کرے گا، قرآن کے حوالے سے غفلت کرے گا، نماز کے حوالے سے غفلت کرے گا، حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے غفلت کرے گا، کیا اس کا ایمان ختم نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس کی آخرت برباد نہیں ہو جائے گی؟ اور قرآن کریم میں رب العالمین نے مختلف انداز میں لوگوں کے مزاج کے بارے میں، لوگوں کے رویوں کے بارے میں فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ حساب کتاب کا دن قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے مزاج کے بارے میں، انسان کی دنیا کے ساتھ محبت کے بارے میں اور دنیا کا حریص ہونے کے بارے میں بڑی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا مال کی کثرت نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر دی۔ انسان دنیا کا مال جمع کرتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کے فرشتے سے جب ملاقات ہوتی ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے، ہائے افسوس میں کیا کرتا رہا، یہ میری ساری کی ساری محنتیں، ساری کی ساری قربانیاں، ساری کی ساری تگ و دو تو میں نے اپنی اولاد کے لیے کی، اپنی بیوی کے لیے کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کی، افسوس کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتے مالی مالی مالی، میرا مال اتنا ہے، میرا مال اتنا ہے، میری جائیدادیں اتنی ہیں، میرے پلاٹ اتنے ہیں، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میری کوٹیاں اتنی ہیں، میرے مربے اتنے ہیں، میرے پلاٹ اتنے ہیں، مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن آدم کو پتہ نہیں اس کا مال کتنا ہے، جو اس نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو پہنا وہ سیدھا ہو گیا، جو صدقہ اس نے کیا وہ اپنے لیے محفوظ کر لیا، وہ مال سوا ذالک، اس کے علاوہ جو مال ہے فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ تو اس کا اپنا ہے نہیں، وہ تو دوسروں کے لیے چھوڑ کر ین قریب چلا جائے گا۔ رہتا ہے پھر اس کو خیال آتا ہے میں نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی نادان نہیں ہے جو دوسروں کے لیے تو کماتا رہے، اپنے لیے کچھ نہ کرتے۔ ایگزامینیشن ہال میں پیپر دینے کے وقت میں 3 گھنٹے کے وقت میں وہ نادان ہے جو دوسروں کے پیپر تو حل کرواتا رہے اور اپنے پیپر کا ایک سوال بھی نہ کرے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فیل ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں نے بڑا نیک کام کیا، باقیوں کی ہیلپ کرتا رہا، مجھے پاس کر دو، وہ ریاتی پاس ہو سکتا نہیں۔ اور دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ جس طرح کھیل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا گیم کس وقت اینڈ کو پہنچ جائے، اسی طرح بندے کا بھی کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کا اینڈ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری ماں بہنوں، غفلت کو چھوڑیے، سستی کو چھوڑیے، ایکٹیو ہو جائیے، چست ہو جائیے۔ ہم سب یہاں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کا مال بندہ کما ہی نہیں سکتا۔
دنیا کا مال کمایا جائے، لیکن دنیا کا مال کماتے ہوئے اس مال کی زکوٰۃ دی جائے، اس سے صدقہ خیرات کیا جائے، اللہ کے نام پہ دیا جائے، حقداروں کو دیا جائے، اور اس مال کے کمائی میں وہ مال، وہ لین دین، وہ کاروبار، وہ تجارت اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، حقوق اللہ سے، حقوق العباد سے بندے کو غافل نہ کرے، ایسا مال کمانا جرم نہیں ہے۔ جو مال انسان کو اللہ کی یاد سے، حقوق اللہ، حقوق العباد سے غافل کر دے، وہ مال انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ ایسے سمجھ لیں جس طرح کشتی پانی میں چلتی ہے، بحری جہاز پانی میں چلتا ہے، یہ پانی کے اندر رہے تو سلامت ہے، لیکن جب پانی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے یہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اس دنیا کو ضرورت زندگی سمجھ کے ضرورت کے مطابق حاصل کرتا ہے، معاملہ ٹھیک رہتا ہے، امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، لیکن جب یہ بندہ اس دنیا کو صرف ضرورت زندگی نہیں بلکہ مقصد زندگی سمجھ کے حاصل کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ نماز سے، حقوق و فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دل میں جو دنیا کا مال اور دولت اکٹھا کرنے کا حرص ہے اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر ابن آدم کے پاس وادیان من ذہب، دو وادیاں سونے کے ساتھ بھری ہوئی ہوں، وادی تو پہاڑوں کے درمیان کی گہری جگہ کو کہتے ہیں، فرمایا اگر اس کے پاس ایک وادی ہو، دوسری وادی ہو، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا من نہیں بھرے گا، لبتغا وادیاں ثالثا، یہ کہے گا مجھے تیسری وادی بھی ملنی چاہیے، افسوس ہے کاش میرے پاس تیسری وادی بھی ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اس کا حرص کبھی ختم نہیں ہوگا، لن یملا فاہ الا التراب، اس کے منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بند کر سکتی ہے۔ آج اکثریت کی میرے بھائیوں یہی حالت ہے، 99 کے چکر میں ہے۔ یہ 99 کا چکر کیا ہوتا ہے کہ 99 روپے ہیں، کہتے ہیں 100 پورا ہونا چاہیے، 99 100 ہے، کہتے ہیں جناب ایک اور ہونا چاہیے، 10,000 ہونا چاہیے، اگر 99,000 ہیں کہتے ہیں لاکھ تو پورا ہونا چاہیے، 99 لاکھ ہیں کہتا ہے کروڑ تو ہونا چاہیے، 99 کروڑ ہیں کہتا ہے ارب تو ہونا چاہیے۔ یہ 99 کے چکر میں مال کے حرص میں ہر وقت رہتا ہے، مال بناتا رہتا ہے، اس کے حرص کے برتن کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے وہ قبر کی مٹی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس 2 وادیاں مال کی جمع ہو جائیں، یہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ جناب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قرآن کی ان الفاظ کو قرآنی آیت ہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ یہ سورت نازل ہوئی الغاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، واضح ہو گیا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا قرآن کچھ اور کہتا ہے، لیکن مانے دونوں ایک ہی ہیں۔ فرمایا تمہیں غافل کر دیا مال جمع کرنے کی حرص کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثالوں کے ذریعے بہترین انداز میں اپنی امت کو آخرت کی فکر یاد دلائی۔ آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، آپ اٹھ کر چل پڑے، راستے میں آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک آپ کا صحابی ہے، اس کی والدہ ہے، وہ مکان کی دیوار کو ٹھیک کر رہی ہے۔ آپ علیہ السلام سے اس نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے موت کتنا قریب ہے، قیامت کتنا قریب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے تم یہ دیوار مکمل نہ کر سکو، قیامت پہلے آ جائے۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا،
جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اگر کسی نے ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ چھوٹ جاتا ہے یک لخت ہر ایک اپنا پرایا، یہ ساتھ آخر بھی بڑی عجب گھڑی ہے، ایک تو کے تمناؤں کے تکمیل میں سرشار، ایک موت کے ہر وقت تیرے سر پہ کھڑی ہے، ہر وقت موت سر پہ کھڑی ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، سند کا مجھے پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن اس کا بیان قرآن و سنت کے مطابق حقیقت پر مبنی ہے۔ جناب لقمان حکیم کے پاس ملک الموت آیا، موت کا فرشتہ آیا، آخری وقت پیغام لے کر آیا موت کا، کیونکہ وہ لقمان حکیم بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کو اللہ نے حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، بعض نے ان کو نبی کہا ہے، بعض نے ان کو اللہ کا ولی کہا ہے، وہ نبی ہوں یا ولی ہوں اس پہ بحث نہیں ہے، لیکن رب العالمین نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی پیاری پیاری وصیتیں کی ہیں، ان وصیتوں کو، ان بیانات کو، ان اذکار کو، ان باتوں کو، ان الفاظ کو رب العالمین نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید کا حصہ بنا کر محمد کریم پہ نازل فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت لقمان حکیم کا آخری وقت ہے، ان کے پاس ملک الموت فرشتہ آتا ہے، انہوں نے آ کر دیکھا گھر میں کوئی بستر نہیں ہے، گھر میں کوئی چارپائی نہیں ہے، کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، کوئی برتن بھی نظر نہیں آ رہے، کوئی صوفہ سیٹ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، پوچھا اللہ نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی عزتیں عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی گیا، چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے پاس بھی گیا، آخری وقت انہیں بڑا مال جمع کیا ہوا تھا، کیا وجہ ہے، کس بات نے آپ کو مال جمع کرنے سے روکا ہے؟ جناب لقمان حکیم نے جواب دیا، اے ملک الموت، یہ بتاؤ جس کے پیچھے ملک الموت جیسا شاہ زور لگا ہوا ہو اور پتہ بھی نہ ہو کس وقت وہ آ جائے، صبح کو آ جائے، شام کو آ جائے، دن کو آ جائے، رات کو آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، بچپن میں آ جائے، لڑکپن میں آ جائے، اور جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، آنے والا پیچھے لگا ہوا ہو، آنے کا پتہ نہ ہو، کسی وقت بھی آ سکتا ہے، بتاؤ اس طرح کی حالت میں بندہ مکان بنائے یا رحمان کو منائے؟ بندہ یا رحمان کو منائے؟ میں نے ساری زندگی رحمان کو مناتے مناتے گزار لی ہے، دنیا کا مکان نہیں بنایا، دنیا کا ساز و سامان نہیں بنایا۔ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو دنیا سے روانہ ہوتے ہوئے اس بات پر مطمئن ہو میں نے زندگی میں رحمان کو منایا ہے، دنیا کی کوئی محبت میں نے اپنے دل میں نہیں آنے۔ آج ہم دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، جتنا بھی آ جائے کم ہے، جتنا بھی آ جائے کم ہے۔ میں نے ارب پتیوں کو اللہ کا شکوہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کروڑ پتیوں کو رب کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے کھرب پتیوں کو بھی رب کی ناشکری کے جملے بولتے ہوئے دیکھا۔ اس کے مقابلے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو صرف تازی والے، ریڑی لگانے والے، چھولے چاول بیچنے والے، روٹی لگانے والے، ناشتہ لگانے والے، تازی کمانے والے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے جتنا دیا ہے بہت ہے، یہ مالک کی تقسیم ہے اور ہم مالک کی تقسیم کے اوپر پورے پورے راضی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سوچ نصیب فرمائے۔ تو دنیا کے اندر جو بندہ غفلت کرتا ہے، دنیا کی خاطر غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو جانے والا اپنے دین کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے ایمان کا بھی نقصان کرتا ہے۔ اور دیکھو نا، غفلت کر لی اگر اس نے فجر کی نماز میں تو کتنا بڑا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، غدا برایت ایمان، وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے صبح کرتا ہے اور سارا دن وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے گزارتا ہے۔ اور جس نے غفلت کر لی فجر کی نماز میں،
آپ علیہ السلام نے فرمایا غدا برایت ابلیس، وہ صبح صبح ابلیس کے جھنڈے کے نیچے چلا جاتا ہے اور سارا دن وہ ابلیس کے جھنڈے کے نیچے گزارتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بارے میں جو بندہ غفلت کرتا ہے انجام سن لیجئے، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، مشرکوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، ان کے جسم سے نکلنے والا جو گندا خون اور بدبودار پیپ ہوگی جس وادی میں جس گڑھے میں جمع ہوگی، فسوف یلقون غیا، جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان بدبخت اور بد نصیبوں کو اسی وادی میں پھینکا جائے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اے اونچے اونچے محلات بنانے والے، کاروبار کی وجہ سے، کوٹیاں بنانے کی وجہ سے، اپنی بینک بیلنس بڑھانے کی وجہ سے، دنیا کے کاروبار چمکانے کی وجہ سے، دکان کھلی رکھنے کی وجہ سے نماز میں غفلت کرنے والے، نماز میں سستیاں کرنے والے، یہ سارے کے سارے محلات ادھر رہ جائیں گے، سارے بنگلے کوٹیاں مکانات ادھر رہ جائیں گے۔ یہ تیرا وہم ہے کہ تو بڑا اہم ہے، یہ جملہ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا، یہ تیرا وہم ہے کہ تو بڑا اہم ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ میرے بغیر دکان نہیں چل سکتی، میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا، میرے بغیر مسجد کا نظام نہیں چل سکتا، میرے بغیر ادارہ نہیں چل سکتا، میرے بغیر ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ تیری پر غلط فہمی ہے، تو اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتا ہے۔ تیرے جیسے کئی آئے چلے گئے، وہ چلے گئے اور سارے نظام اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو دنیا کا نظام چلانے نہیں آیا، آخرت کو بنانے کے لیے آیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے روانہ ہوئے، کوئی مال نہیں چھوڑا، کوئی بڑی جائیدادیں نہیں چھوڑی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے روانہ ہوئے، گھر میں کفن کے لیے نئی چادریں تک موجود نہیں ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے روانہ ہوئے، دنیا کا مال کوئی اپنے پاس نہیں چھوڑ کر گئے، اور باقی صحابہ کی بھی یہی مثال ہے کہ دنیا سے روانہ ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساتھ لے کر گئے، رب کی رضا ساتھ لے کر گئے، دنیا کو منانے کا، دنیا کو بنانے کا، دنیا کو اکٹھا کرنے کا ان کا شوق نہیں تھا، کیونکہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے مسکینی کا وقت بھی دکھایا ہے، فقیری کا وقت بھی دکھایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 3 چاند ہم دیکھتے تھے لیکن آل محمد کے گھر کھانا نہیں پکتا تھا۔ پوچھنے والے نے کہا اما جان پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمانے لگی وہ جو کالے رنگ کی کھجور اجوا کھجور ہے وہ اس کے چند دانے کھا کر پھر پانی پی کے ہم گزارا کر لیے کرتے تھے۔ 3 چاند ہم دیکھ لیتے آل محمد کے گھر چولہا نہیں چلتا تھا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مزاج تھا؟ آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، فٹافٹ گھر میں روانہ ہو گئے۔ جب واپس آئے صحابہ پریشان، یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ کہیں سے پھر سونے کی 2 یا 3 دریاں آ گئی تھی، تو میں نے کہا ان کو اللہ کے نام پر دینے میں تاخیر نہ ہو جائے، اسی بے چینی کی وجہ سے فٹافٹ پہنچاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا اے ابو ذر یہ احد پہاڑ تو نے دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے، میں 3 دن سے پہلے سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، صرف اتنا رکھوں گا جتنا میں نے کسی کا قرضہ دینا ہوگا۔ اللہم احیلی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرات المساکین۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا، قیامت والے دن جس جگہ سے مسکینوں کو اٹھایا جائے، غریبوں کو اٹھایا جائے، اے اللہ واشرنی فی زمرات المساکین، مجھے ان غریبوں مسکینوں کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے غریب مسکین لوگ قیامت کے دن
باقی جنتیوں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آج اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو اللہ کے شکوہ نہ کر، ناشکری کے کلمات نہ بول، یہ تو رب کی تقسیم ہے، سارے ایک جیسے کہاں ہوتے ہیں؟ نہ شکل کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، نہ عقل کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، نہ قد و قامت جسامت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، نہ خاندان قبیلے کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، تو مال میں کیسے ہو سکتے؟ سارے امیر ہوتے تو کوٹیاں کون بناتا؟ سارے امیر ہوتے تو مزدوریاں کون کرتا؟ سارے امیر ہوتے تو جوتیوں کی مرمت کون کرتا؟ سارے امیر ہوتے تو گاڑیاں بنانے والے کہاں سے آتے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، رب کا نظام ہے، امیر بھی، غریب بھی، مالدار بھی اور فقیر بھی جس حالت میں رب نے رکھا ہے، کامیاب شخص وہ ہے جو اس حالت میں رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اللہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا نرالا ہے۔ جب اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جب اس کو تندرستی ملتی ہے، یہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اس حالت میں بھی جب یہ اللہ کی نعمت نہ ملنے پر صبر کرتا ہے، صبر کی وجہ سے بھی اللہ اس کو جو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ اس کو دے دیتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، پھر رب کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی اللہ اس کو جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مومن کسی حالت میں گھاٹے میں نہیں رہتا، لیکن جس کے دل میں اسلام کی سچی محبت نہیں ہے، جو اندر سے نفاق کے دل میں ڈھکے ہوئے ہے، وہ رب کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا، مصیبت میں وہ صبر نہیں کرتا، خوشی میں وہ شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے اس کا کوئی حالت، کوئی لمحہ، کوئی وقت اس کے لیے باعث خیر نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خوشی میں شکر ادا کرنے اور غمی میں رب کی رضا پر صبر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، غفلت کو چھوڑیے، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، دنیا کا مال و متاع سب کچھ جہاں رہ کے جائے گا۔ اس لیے عربی زبان کے ایک شاعر نے کہا، الموت قدم کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ موت ایسا جام ہے ہر کسی کو پینا پڑے گا، اور قبر ایسا دروازہ ہے کہ ہر کسی کو گزرنا پڑے گا۔ جس دنیا کے اوپر تو فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور بڑا تجھے اس کے اوپر گھمنڈ ہے، غرور ہے، مان ہے، فخر ہے، لوگوں کو بتاتا رہتا ہے میرا اتنا مال، میری اتنی جائیداد، میرے اتنے پلاٹ، میرے اتنا بینک بیلنس، یہ دنیا کا مال عارضی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب دنیا سے روانہ ہوتا ہے، تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے، ایک اس کا مال ہوتا ہے جیسے چارپائی وغیرہ، ایک اس کے اہل و عیال یعنی رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک اس کے اعمال ہوتی ہیں۔ فرمایا یرجع انسان ویبقى واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ فرمایا مال بھی واپس، اہل و عیال بھی واپس، کتنا عزیز اور پیارا کیوں نہ ہو، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی پیارا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، مرنے والے کے ساتھ 5 منٹ بھی اس کی قبر میں رہنا گوارا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ موت کے وقت جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیتے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کہ جب دنیا سے بندہ روانہ ہوتا ہے اس نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ کپڑے تک بھی اتار لے جاتے ہیں۔ اس نے اگر پرانی سی 50 روپے والی 100 روپے والی گھڑی پہنی وہ بھی اتار لیتے ہیں، اگر اس نے کوئی چاندی کا رنگ پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کو خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ دنیا میں بندہ آیا، مٹی سے پیدا ہوا، بلا کر مٹی میں چلا جائے گا، خاک سے پیدا ہوا تو خاک میں مل جائے گا، ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا۔ موت آئی اور انسان کو اچھل کر لے گئی، اقربا مجبور تھے، معذور 4 سال تھا،
جتنا بھی دنیا کو کما لے یہ موت کے فرشتے کو واپس نہیں بھیج سکتا، جتنا دنیا دار ہو لیکن لاکھ ہو ربو کا مالک ہو، موت کے فرشتے سے یہ تھوڑی سی مہلت نہیں لے سکتا۔ پھر میرے دوستو غفلت کس بات کی، غفلت کو چھوڑ دیجئے۔ قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر۔ آج انسان کی حیثیت، انسان کی حقیقت یہ ہے، انسان کی حالت یہ ہے، اپنی اولاد کی خاطر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاروبار کی خاطر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی خاطر آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ کام 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 کام، اتنا اس کو شوق ہے دنیا بنانے کا، مال جمع کرنے کا، نماز کو کہتا ہے میں نے کام کرنا ہے، نماز کو کہنے والا کہ میں نے کام کرنا ہے، تجھے بعد میں پڑھ لوں گا۔ اگر اس کو فکر آخرت ہوتی، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہوتا، ڈر ہوتا یا یقین ہوتا، یہ نماز کو نہ کہتا بلکہ کام کو کہتا، پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے پھر کام کرنا ہے۔ آپ کے پاس دو بندے آتے ہیں، ایک کہتا ہے پہلے میری بات سنو، دوسرا کہتا ہے میری بات سنو۔ ان میں سے آپ پہلے جس کو ٹائم دیتے ہیں آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں نا، دوسرے پر اس کو فوقیت دے رہے ہیں۔ ایک طرف کام ہے ایک طرف نماز ہے، جو بندہ نماز کو چھوڑ کر کام کی طرف چلا جاتا ہے، میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں وہ نماز پر دنیا کو کام کو فوقیت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے غافل نہ کر دے۔ آج دیکھو بچہ اگر بیمار ہو جائے کھانا چھوڑ دیتا ہے، نیند چھوڑ دیتا ہے، لیکن نماز کے لیے یہ کھانے کی اور نیند کی دنیا داری کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غافل لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک حدیث سنیے، عبرت حاصل کیجئے، نصیحت حاصل کیجئے، ایمان تازہ کیجئے۔ جو غافل ہو کر اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں تو یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر تمہیں تمہارے مال نے، تمہاری اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو تم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے نماز کے بارے میں فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، جو بندہ نماز کے حوالے سے سستی نہیں کرتا، غفلت نہیں کرتا، بلکہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جب مسجد کی اذان کی حی علی الصلاۃ سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آ جاتا ہے، کانت لہ نورا، یہ نماز قبر میں اس کے لیے روشنی بن جائے گی، برہان قیامت کے دن اس کے بچنے کی دلیل بن جائے گی، ونجات یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور جس نے نماز کا خیال نہیں کیا، نماز کے حوالے سے غفلت کی، سستی کی، فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کی پابندی نہیں کی، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، اس کی قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، وَلَا بُرْهَانًا، اور قیامت کے حشر مع فرعون وہامان وقارون وابی بن خلف، قیامت کے دن جو حشر فرعون کا ہوگا، قارون کا ہوگا، حامان کا ہوگا، ابی بن کعب جیسے چوٹی کے بڑے بڑے کافروں کا ہوگا، جس نے نماز کو ضائع کیا، نماز میں غفلت کی، ان کا بھی وہی حشر انجام ہوگا۔ اور جو نمازی ہیں ان کو انبیاء کا ساتھ ملے گا، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ ملے گا، اور نماز کے حوالے سے جو غفلت کرتے ہیں وہ فرعون، حامان
اور اسی طرح فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف جیسے پکے کافر بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ میرے بھائیوں، غفلت کو چھوڑیے، غفلت کو چھوڑیے۔ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں، اللہ کو جو صحیح انداز میں ماننے والے ہوتے ہیں، جن کی آخرت پر توجہ ہوتی ہے، وہ دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا، فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، لا تلہم، انہیں غافل نہیں کرتی، انہیں لاپرواہ نہیں کرتی تجارت، ان کا کاروبار، ان کی دکانداری، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز قائم کرنے سے ان کی دنیا داری ان کو غافل نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی کو، دنیا کو یہ ضرورت تو سمجھتے ہیں، زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے، پھر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا